مرد بھی عجیب ہے، محبت عورت کا جسم دیکھ کر کرتا ہے۔ عورت بھی عجیب ہے، جسم دکھا کر مرد سے عزت کی امید کرتی ہے۔ جس نیت سے طوائف برقع پہنتی ہے، کچھ مرد اسی نیت سے داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ مرد بھی کیا عجیب شے ہے، بیوی میں طوائف جیسی ادائیں اور طوائف میں بیوی جیسی وفاداری تلاش کرتا ہے۔ جس طرح بعض بچے وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں اور کمزور رہتے ہیں، اسی طرح وہ محبت بھی کمزور رہتی ہے جو وقت سے پہلے جنم لے۔ ہمارا معاشرہ ایک عورت کو کوٹھا چلانے کی اجازت تو دیتا ہے، مگر تانگا چلانے کی نہیں۔ میرا مشاہدہ ہے، جو آدمی پرخلوص ہو، ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور آ جاتے ہیں۔ ہم عورت اسی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر کی ہو، باقی ہمارے لیے کوئی عورت نہیں ہوتی، بس گوشت کی دکان ہوتی ہے اور ہم اسی دکان کے باہر کھڑے کتوں کی طرح ہوتے ہیں، جن کی ہوس زدہ نظر ہمیشہ گوشت پر ٹکی رہتی ہے۔ محبت محلوں سے زیادہ چوپڑوں میں رہتی ہے۔ تم صرف خامیاں ہی دیکھتے ہو، اچھائیوں پر تمہاری نگاہ کبھی نہیں پڑتی۔ اگر تم اس سے کبھی کبھی نفرت نہ کرو، تم مجھ سے محبت ہمیشہ کبھی نہیں کر سکتے۔ انسان اس قسم کی الجھنوں کا مجموعہ ہے۔ جسم دغا جا سکتا ہے، لیکن روح نہیں دغی جا سکتی۔ ہر انسان دوسرے انسان کے افعال پرکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، جسے کوئی بھی حادثہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، سر ننگا ہو تو کہتے ہیں تمہاری نماز نہیں ہوئی، بندہ پورا ننگا ہو تو کہتے ہیں بابا پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ ایک عورت کے معاملے میں ہم یقیناً باپ اور بیٹا نہیں ہیں، صرف مرد ہیں اور بس۔ اگر یہ معاشرہ کوٹھوں پر جانے والے بغیرت اور شوانیت سے بھرے لوگ پیدا کر سکتا ہے تو اس معاشرے سے رنڈی پیدا کرنے پر حیرانگی کیوں ہوتی ہے؟ جب تک خریدار موجود ہوں گے، بازار میں مال آتا رہے گا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ درد مندی کے اس جذبے نے مجھے کیسے کیسے دکھ پہنچائے ہیں۔ ہمیشہ عورتوں نے گدھوں سے عشق کیا ہے، عقل مند آدمی کو تو وہ پسند ہی نہیں کرتی ہیں۔ جو چیز معلوم نہ ہو اس کو معلوم کرنے کی خواہش شاید ہر شخص کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ عیب مجھ میں شروع سے رہا ہے کہ مجھے جھوٹ بولنے کا سلیقہ نہیں۔ میرے نزدیک وہ باپ اپنی اولاد کو جنسی بیداری کا موقع دیتے ہیں جو دن کو کئی کئی گھنٹے اپنی بیوی سے سر دبانے کا بہانہ لگا کر ان سے ہم بستری کرتے ہیں۔ مرد کی قربت عورت کے حسن کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ مرد جب کسی عورت سے عشق کرتا ہے تو وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ کمبخت اپنی جان قربان کر دے گا، مگر اپنے محبوبہ کو ذرا سی بھی عذاب پہنچنے نہیں دے گا۔ خطرناک قسم ان عورتوں کی ہے جو پردہ تو کرتی ہیں لیکن در پردہ نہیں کرتی۔ عورت سے محبت کرنے کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس مرد کی ہو جائے۔ جب تک اس دنیا میں عورت، شراب اور پھول موجود ہیں، انسان ضرور بہکیں گے، اور بہکا ہوا انسان عورت، شراب اور پھول سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ مرد کی قربت بھی عورت کے حسن کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے۔ ایسے عشق کا قائل نہیں ہوں جو صرف مرد کی طرف سے شروع ہو۔
جب عاشق کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں تو وہ چومنا شروع کر دیتا ہے۔ تعلیم خرید سکتے ہیں لیکن عقل خدا کا عطا کردہ تحفہ ہے۔ میں کہتا ہوں آپ مجھے پتھر مارنا ہی چاہتے ہیں تو خدا را ذرا سلیقے سے ماریں۔ سچ بولنے والوں کو میٹھی باتیں کرنا نہیں آتی۔ تم نے کبھی محبت کی ہو تو جانو، محبت اداسی کا دوسرا نام ہے۔ خالی پیٹ کا مذہب روٹی ہوتا ہے۔ عدالت ایک ایسی جگہ ہے جہاں توہین برداشت کرنا ہی پڑتی ہے۔ خدا کرے کسی کو جس کا نام عدالت ہے اس سے واسطہ نہ پڑے۔ ایسی عجیب جگہ میں نے کہیں بھی نہیں دیکھی۔ بابے نے سرگڑ سلگلاتے ہوئے کہا کہ دکھ تو اس بات کا ہے، زندگی کتوں والی ملی اور حساب انسانوں والا دینا ہوگا۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں میں اپنی آنکھیں بند کر بھی لوں مگر اپنے ضمیر کا کیا کروں گا؟ انسانوں سے حیوانوں کی دوستی اچھی میرے بھائی، انہیں کوئی ورغلا تو نہیں سکتا۔ اگر کوئی لڑکی کسی سے محبت کرے تو ضروری نہیں کہ وہ بد کردار ہو۔